العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام تریدون کیا تم چاہتے ہو ام تریدون ام کیا تریدون تم ارادہ کرتے ہو تم چاہتے ہو ان تسألوا یہ کہ سوال کرو تم رسولکم اپنے رسول سے کما اس طرح جس طرح سئل سوال کیا گیا یا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح سوالات کیے گئے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے، تو مسلمانوں کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو کوئی تبدیل کرے ایمان کو کفر کے بدلے میں، وَمَن يَتَبَدَّلِ اور جو تبدیل کرے کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقط تحقیق ضل وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھے رستے سے، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو کوئی تبدیل کرے کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے میں، تو فقط تحقیق ضل گم کر دیا اس نے سواء السبیل سیدھا راستہ اس نے گم کر دیا۔ ود چاہتے ہیں کثیر بہت سے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش کہ وہ تمہیں لٹا دے، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا کفر کے اندر، کفر میں تمہیں لٹائیں، وہ یہی چاہتے ہیں۔ تو ودہ چاہتے ہیں کثیر بہت سے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش کہ وہ تمہیں لٹا دیں یا تمہیں بنا دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا کافر، حسدن حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم جو ان کے سینوں میں ہے، حسدن حسد کرتے ہوئے مطلب کیا ہے؟ وہ تمہیں کافر لٹانا چاہتے ہیں، کافر بنانا چاہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے حسدن جو حسد ہے، جو حسد پائی جاتی ہے، من عند انفسہم ان کے سینوں میں، جو ان کے سینوں میں حسد پائی جاتی ہے، اس حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ من بعد اس کے ما تبین جو واضح ہو چکا ہے، لہم ان کے لیے الحق حق واضح ہونے کے بعد بھی وہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ فاعفو پس معاف کرو، واصفحوا درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ بامرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر پوری قدرت رکھتا ہے۔ دوہرا لو، ام تریدون کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، تم سوال کرو اپنے رسول سے۔ اچھا، اب یہاں یہود کا دوسرے طریقہ ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے طریقہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ذکر یہاں یہی ہو رہا ہے کہ ان کا پہلے طریقہ واردات یہ تھا، مسلمانوں کو وہ گمراہ کرتے تھے کہ دیکھو اگر تمہارا قرآن سچا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، تو جب وہ اللہ کی کتاب تھی تو قرآن اس کو کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ اس میں یہ چیز حلال کیوں آ گئی، اس میں وہ چیز حرام کیوں تھی؟ یا اسی طرح تمہارے قرآن مجید کے اندر ہی
پہلے ایک چیز تمہارے لیے جائز ہوتی ہے، بعد میں ناجائز تھے، بعد میں تمہارے لیے جائز ہو گئی ہے، کیسے؟ گویا کہ اللہ کو نعوذ باللہ پہلے نہیں پتہ تھا۔ تو اس طرح کے گویا کہ وہ قرآن کو مشکوک بناتے تھے مسلمانوں سے، یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ان کو جواب دیا۔ مسلمانوں کو اصل میں دیکھو، جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے اس کی تو نیت یہی ہوتی ہے، اس کی تو نیت یہی ہے قرآن کو مشکوک بنانا یا اس چیز کو ماننا، اس کی نیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات کے ذریعے سے ان کو تسلی دے رہے ہیں مسلمانوں کو، تاکہ وہ ان کے شکار میں نہ آ جائیں۔ ان کی اللہ نے تسلی فرمائی ہے کہ ان کا تو مقصد ہے تمہیں گمراہ کرنا، اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ یہی کہ تاکہ وہ تمہیں گمراہ کرے ان سوالات کے ذریعے سے۔ کہ باقی ایک انسان سے جب پوچھا جائے بھئی جب دونوں حکم اللہ کی ہیں، کوئی نعوذ باللہ پہلے اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ پہلے کیا تھا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرورتوں کے مطابق دیتے ہیں، ایک وقت تک وہ ہوتا ہے، دوسرے وقت میں وہ آ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پچھلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی، ایک ہوتا ہے ہم چیز منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسہا یا ہم بھلا دیتے ہیں۔ پہلے ہم بتایا تھا کہ منسوخ پہلے یہ حکم تھا، اب یہ آ گیا، اور کوئی چیزیں ہم بھلا دیتے ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ کبھی آپ بھولیں گے نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نبی علیہ السلام پر وحی کرتے تھے، القاء کرتے تھے، ڈالتے تھے، آپ کو کوئی اور استاد تھا ہی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن مجید کا، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے پڑھیں گے بھولیں گے نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دور کرتے تھے۔ تو عام حافظوں کو، عام جو حفظ کرنے والے ہیں، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ اوتروا یا اہل القرآن، بالخصوص جو حافظ ہیں ان کو کہا گیا کہ تم وطر پڑھا کرو، راتوں کو جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت نمازوں میں بالخصوص کیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بالخصوص حافظوں کو کہ بھائی بار بار اس کو پڑھا کرو۔ اور آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اونٹ جو ہے نا وہ اپنے رسے سے جہاں اس کو باندھا ہوتا ہے اتنی جلدی نہیں نکلتا جتنی جلدی قرآن سینوں سے نکلتا ہے۔ حافظ جو ہے نا وہ شروع میں یہی سمجھتا ہے مجھے تو آتے ہیں، مجھے تو قرآن آتا ہے، پتہ اس کو تب چلتا ہے جب وہ پڑھے یا دوہرائی کرے، جب نماز پڑھے یا تراویح پڑھے، پھر اس کو پتہ لگتا ہے وہ ہو جو میں سمجھ رہا تھا آتا ہے وہ تو آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں جو پہلے نقش ہو چکا ہوتا ہے مجھے آتا ہے، تو وہ اسی بھی گھوم رہا ہوتا ہے کہ مجھے آتا ہے، لیکن درمیان سے کام ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ بس وہ نقشہ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے نا وہ ہر وقت قرآن مجید کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب دوسرا ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ کوئی نہ کوئی سوالات لے کے آیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھو۔ جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا ان کا کام یہی ہوتا ہے، جیسے پیچھے بھی ان کا ذکر آیا بنی اسرائیل کا، بس سوالات بھی سوالات کری جا رہے ہیں۔ تو وہ بھی مسلمانوں کو اسی لائن پہ لگانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو جو ہے نا وہ یہی جو ہے نا وہ کہتا تھا اس طرح کا سوال کرو، اپنے نبی سے یہ بات پوچھو، یہ پوچھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبع کر دیا کہ یہودیوں کی یہ عادت رہی ہے، یہ بس خالی سوالات ہی کرتے ہیں، عمل تو کرتے کچھ نہیں ہے، لہذا تم ان چیزوں کو چھوڑو، یہودیوں کے روش پر نہ چلو۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے سوالات کیے، فقال ورنا اللہ جارتن، کہ اللہ ہمیں سامنے دکھا، اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح بس یہ خالی سوالات کرتے تھے، اور پھر سوالات کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات آنے سے تم خود ناراض ہوتے ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایمان والو زیادہ سوالات نہ کیا کرو، جتنا علم ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، بس خالی سوالات پر سوالات، سوالات پر سوالات، یہ کوئی درست یا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو ان چیزوں سے روکا گیا۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما جس طرح سئل سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل پہلے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بار بار متنبہ فرمایا تھا کہ قیل و قال اور بال کی کھال اتارنے سے پچھلی امتیں تباہ ہوئیں، بال کی کھال نہ اتارا کرو، جو چیز سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، اس پر جتنا سمجھ عمل کیا کرو، یہ کیسے جی، یہ کیسے ہوگا جی، یہ کیسے جی، تو سوالات پہ سوالات یہ کوئی اچھے
وہ جو نا وہ عادت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی لیے جو آپ کے پاس صحابہ ہوتے تھے ان کو سوالات سے منع کیا تھا، تم سوالات نہ کیا کرو۔ پھر وہ انتظار کیا کرتے تھے کوئی بدو آئے، کوئی دیہاتی آئے، کوئی باہر سے بندہ آئے، وہ کوئی سوالات کریں، ہم نبی علیہ السلام سے سیکھیں، وہ اس انتظار میں رہتے تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو نا ان کو سوالات سے منع فرمایا تھا کہ تم زیادہ سوالات نہ کیا کرو۔ تو بدو آئے تھے، اس لیے وہ حدیثوں میں ذکر آتا ہے آنے والا آیا، اس نے سوال کیا، تو جبریل علیہ السلام جب کوئی چیز سکھانی ہوتی تھی انسانی شکل میں جو نا وہ دیہاتی کی شکل میں آتے تھے، آپ سے سوال کرتے تھے، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے کئی سوالات نبی علیہ السلام سے کی۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، جو تبدیل کرے کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقط تحقیق ضل، وہ بھٹک گیا، سوا سبیل، سیدھے رستے سے۔ اسی طرح سوالات پہ سوالات، انسان کی عقل محدود ہے، پھر وہ کرتے کرتے جو نا وہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے جو نا جو چیز جو تمہیں سمجھ آتی ہے اس پر جو نا وہ عمل کرو، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو نا وہ عمل کی توفیق مانگو اور اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ خالی سوالات پہ سوالات کرنے سے تم لوگوں کے سامنے جو نا وہ بڑا وہ عقل مند کہہ لو، بڑا وہ جو یہ اس کے اندر وہ بڑے سوالات اٹھاتا ہے، آج کل جیسے صحافی ہوتے ہیں بہت کچھ، یہ تو تم مشہور ہو سکتے ہو لیکن اس میں تمہارا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَدَّ کثیر، چاہتے ہیں بہت سے من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، تو اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم، کاش کہ وہ تمہیں بھی لوٹا دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر میں۔ تو اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں، یعنی یہود کے حسد اور عناد کی وجہ پیچھے گزر چکی ہے کہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں، تو مختلف مسلمانوں کو طریقوں سے، ہیلوں سے، بہانوں سے وہ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بغض پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپس میں ان کو جو نا وہ سوالات کے ذریعے سے ان کو جو نا وہ لاجواب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی خبردار کر دیا کہ یہ تم سے کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، یہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ان سے بچ کے رہو۔ اسی لیے گویا کہ ہر چیز پر ہر مشورہ دینے والا، ہر چیز پر ہر بندہ جو تیلی لگانے والا، آپ کو آگے لگانے والا، ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خیر خواہی ہو، بلکہ وہ آپ کو آگے کر کے آپ کے کندھوں پر بندوق بھی استعمال کر سکتا ہے، جس طرح یہودی یہی کام کر رہے تھے۔ وَدَّ کثیر، چاہتے من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ تمہیں لٹائیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کفر میں، حسدن، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، جو ان کی سینوں میں ہے۔ تو لہذا مسلمانوں تم ان کے اندر ان عناد اور بغض کی حقیقت کو سمجھ لو، ان کا رد عمل دیکھ کر مشتعل نہ ہو جاؤ، نہ ان سے بحث مناظرے میں الجھو، نہ اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ ان سے کیا کرو، چھوڑو ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جو نا وہ جو بھی کرے گا تم اس کا انتظار کرو، تو لیکن تم ان سے الجھو نہیں۔ تو گویا کہ حاسدین سے الجھنا نہیں چاہیے، الجھو گے تم خود ضائع ہو جاؤ گے، تم کسی کام کی نہیں رہ جاؤ گے، تم اپنی منزل کی طرف آگے کو چلو اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑو۔ بھئی آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لو، نہ انہوں نے راضی ہونا ہے، تو اس لیے کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ معاف کرنا، درگزر کرنا ہے۔ حسدن، حسد کرتے ہیں، من عند انفسہم، جو ان کے سینوں میں ہے، من بعد، بعد اس کے ما تبین، جو واضح ہو چکا ہے ان کے لیے حق۔ بھئی حق ان کے لیے واضح ہو چکا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو حق کی سمجھ نہیں ہے، حق کی سمجھ ان کو ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے تمہیں دوسری طرف لگانا چاہتے ہیں۔ فاعفو، ان کو معاف کر دو، واصفحوا، ان سے درگزر کرو۔ وہ جتنے مرضی تم سے الجھیں، جتنے مرضی تمہیں مشتعل ہونے کرنے کی کوشش کریں، تم نے ان کے ساتھ الجھنا نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ، لے آئے اللہ، بامری، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ کا حکم کیا ہوا؟ اللہ نے جہاد کا حکم دیا، ان میں سے کچھ بنو نذیر تو نہایت ذلت کے ساتھ جلا وطن کیے گئے اور بعد میں جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے، اور دوسرے بنو قریظہ والے وہ جو قید ہوئے پھر قتل کر دیے گئے، ان کی عورتیں بچے جو لونڈے اور غلام بنا دیے گئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بعد میں
حکم آ گیا تو لہذا تم ان کے ساتھ الجھو نہیں بلکہ معاف کرو، درگزر کرو، یعنی اللہ کے حکم کا انتظار کرو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے فیصلہ تو وہی ہوگا، تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، تو لہذا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، بار بار اور پیچیدہ سوالات پہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، جو دین واضح ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، بالخصوص جیسے دیکھیں نا کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طرح جنت و جہنم ہے، جہاں شریعت نے بتایا نہیں ہے تو وہاں ہم اپنے عقل سے یہ ہوگا وہ ہوگا، ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں جتنا سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہودیوں کی جو بری عادات ہیں، بری خصلتیں ہیں، ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔